السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فیضان اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تحریک پاکستان کے جو کچھ حقیقی پس منظر ہے اس کے بارے میں، اور تحریک پاکستان کی جو روح تھی اس کے بارے میں۔ لیکن تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ سبسکرائب دا آپشن SG سائڈ تے ہے۔ مسلم لیگ کی تمام کوششیں مسلمانوں کے لیے ان کے حقوق حاصل کرنے، انصاف اور سہولتیں حاصل کرنے کے بارے میں تھا۔ تب تک مسلم لیگ اور جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں، ان میں ایسا کوئی بھی کانسیپٹ موجود نہیں تھا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال اپنا ایک خواب پیش کرتے ہیں اور ایک نظریہ پیش کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اپنا وہ خواب برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح اور جو مسلم لیگ پاک و ہند ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کے تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، اور اس جد و جہد اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا بندوبست کیا جائے، ایک الگ ریاست کا قیام پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح ملاقات کرتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ، جس میں وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے سامنے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ میں ایک الگ ریاست کا قیام چاہتا ہوں، لیکن وہ ریاست میں اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب اس کانسیپٹ کو، اس نظریے کو قبول کرتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح پیر جماعت علی شاہ صاحب کی صدارت میں برصغیر کے سنی علماء کرام کی ایک کانفرنس ہوتی ہے، جس میں کم و بیش 5000 سنی علماء کرام شرکت کرتے ہیں، اور اس کانفرنس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اب ایک الگ ریاست چاہیے جس کا نام ہوگا پاکستان، جس میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی کانفرنس کے بیچ میں تمام سنی علماء کرام کی طرف سے ایک یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلم لیگ پاک و ہند کو پاکستان کے قیام کے لیے ووٹ نہیں دیتا یا ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو سنی علماء کرام نہ تو ان کے جنازوں میں جائیں گے اور نہ ہی ان کے نکاح پڑھائیں گے۔ لہٰذا یہ جو تحریک پاکستان کی جو اعلان اور جد و جہد تقریباً تمام پاک و ہند کے مسلمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک یہ بھی بات کرتے ہیں کہ محمد علی جناح، جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اس سے مکر مت جانا، ہمیں دھوکہ مت دینا۔ اور وہیں پہ ایک کانفرنس کے درمیان قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ الگ ریاست چاہتے ہیں، آپ ایک الگ ریاست کا حصول چاہتے ہیں، لیکن اس میں آئین کیا ہوں گے اور اس میں قوانین کیا ہوں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہاتھ میں قرآن پاک پکڑتے ہیں اور قرآن پاک کو اونچا کر کے کہتے ہیں کہ تمام آئین اور تمام قوانین جو ریاست کے لیے چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اس آئین اور ان قوانین کو رائج کرنا ہے،
پوچھنے والے نے پوچھا حکمران کیسا ہوگا؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا. جہاں ایک کلین شیوڈ اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص پاکستان کے لیے اپنی تمام تر جد و جہد پیش کر رہا ہوتا ہے، وہیں پہ ایک مولوی جامعہ دارالاسلام دیوبند کا صدر اپنی تمام تر کوششیں، اپنی تمام تر جد و جہد کانگریس کے ساتھ منسلک کر چکا ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کے قیام کے اپنی تمام تر جد و جہد کر رہا ہوتا ہے. اس کا کہنا ہوتا ہے کہ تمام برصغیر، تمام علاقہ ایک قوم ہے، مسلمانوں کو الگ ریاست کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال کچھ اشعار بھی پیش کرتے ہیں جس میں اس دیوبند حسین احمد کو خاصی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شخص کو اسلام کی اصل روح ہی کا نہیں پتہ، محمد عربی کی تعلیمات کا اس کو بالکل اندازہ ہے ہی نہیں. قومیں، ملتیں زمین کے ٹکڑوں سے نہیں، مذہبی بنیادوں پہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں، اور مسلمان دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں سب ایک قوم ہے. لیکن اس کے باوجود دیوبند حسین احمد جنوری 1938 کانگریس کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک جلسے کے دوران تقریر میں کہتا ہے کہ تمام برصغیر پاک و ہند ایک ہی وطن ہے، ایک ہی قوم ہے اور ایک ہی ریاست ہے، لہذا پاکستان کے قیام کی جتنی بھی کوششیں اس کو ترک کر دیا جائے. لیکن یہاں پہ ہمارے لیے جو سمجھنے کی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پہ تھی، جس کا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جس میں نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے، ایک ایسی ریاست جہاں تخت پہ دین ہو، جہاں ساری جد و جہد اور جہاں ساری کوششیں دین کے لیے کی جائے، نہ کہ جمہوریت کے لیے. اگر یہ ریاست جمہوریت کے لیے حاصل کرنی تھی تو ہندوستان کی جمہوریت ہم سے، پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بھارت میں آج تک مارشل لا نہیں لگا. ہماری ریاست کا مطلب، پاکستان کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ دین اسلام کو پایہ تخت پہ لے کے آیا جائے، دین اسلام کو تخت پہ لے کے آیا جائے، نہ کہ جمہوریت کو. اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا کہ تخت پہ فقط دین ہوگا.